اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک نسلوں کی خوشبو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوبصورت آغاز آپ نے درود ابراہیمی لکھا ہے۔ ذیل میں اس درود کا مفہوم، الفاظ کی تفصیل، فضائل اور علمی رہنمائی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے تاکہ آپ اسے صحیح طرح سمجھ کر پڑھ سکیں۔ درود ابراہیمی: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے بھائیو، اب میں آپ کے سامنے الفاظ کی آہستہ آہستہ تشریح ترجمہ آسان اردو میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو درود ابراہیمی کا صحیح مطلب جو ہے اس کا سمجھ آ سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و برکت بھیج اور ان کی اہل بیت یعنی خاندان پر بھی۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اسی طرح جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے پر رحمت بھیجی۔ یہاں موازنہ عرفہ و درجے کی دعا مراد ہے۔ انکا حمید مجید، بے شک آپ ہی تعریف کے لائق اور جلال والے ہیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے میرے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر بھی برکت نازل فرما۔ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ میرے مولا آپ نے نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل بیت پر برکت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انکا حمید مجید، بے شک آپ ہی میرے اللہ قابل حمد اور جلیل و قدر ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں درود پاک پھر نسلوں کی خوشبو قسمتوں کا فیصلہ کس طرح کر دیتا ہے۔ مختصر مفہوم ایک یا دو سطری میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر ویسی ہی رحمت، شرف اور برکت نازل فرمائے جیسی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے پر فرمائی، اور اس بات کا اقرار کہ اللہ ہی قابل تعریف و جلال ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روحانی اہمیت و فضائل مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ احسان الہی کی یاد، درود پڑھنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر اور محبت کا اظہار ہے۔ گناہ معافی اور درجات میں بلندی۔ اقوال صالحین میں آتا ہے کہ درود بھیجنے والے کے لیے رحمت اور مغفرت آسان ہوتی ہے۔ دعا قبولیت میں آسانی، درود کے ساتھ دعا کی قبولیت میں برکت سمجھی جاتی ہے۔ درود قبولیت کی مور بڑھاتا ہے۔ قرآن مجید میں تاکید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں اور متعدد صورتوں میں ذکر و ثنا پر زور دیا ہے، اور درود خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کا عمل سنت اور مستحب عمل قرار پایا ہے۔ فضائل کے مختلف احادیث میں تفصیل ملتی ہے۔ عمومی اسلامی روایات میں درود کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ میں ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ ان سب کو پسند فرمائیں گے۔ اور درود ابراہیمی چونکہ نسلوں کی خوشبو اور قسمتوں کا فیصلہ اس سے ہوتا ہے، آپ اسے زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسروں کی بھی نسلوں میں خوشبو اور قسمت کا فیصلہ ہو۔ درود پاک کب اور کیسے پڑھا جائے؟ نماز کے بعد تسبیحات اور دعا میں عموماً تشہد کے بعد اور نماز کے وظائف میں درود پڑھا جاتا ہے۔ اذان و اقامت کے بعد، بعض اوقات اذان کے بعد بھی درود پڑھنا مستحب سمجھا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، درود پاک پڑھنے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں، جس وقت آپ چاہیں درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ جمعے کی نماز، جمعہ کا دن درود و سلام کے لیے خاص اہم ہے۔ آج چونکہ جمعرات ہیں اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اسلام میں جمعہ پر درود کثرت سے پڑھنے کی تاکید ملی ہے۔ دعا کے آغاز یا آخر میں جب کسی دعا کے ساتھ درود پڑھا جائے تو قبولیت کی امید جو ہے اس دعا کی بڑھتی جاتی ہے۔
روزمرہ کی عبادت میں صبح و شام سجدہ اور اذکار کے بیچ میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ترتیب درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے: الفاظ کو معنی کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کی سکرین پہ مسلسل درود ابراہیمی نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اسے دل میں جاری رکھیں، ہر لمحہ پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں، کوئی لمحہ آپ درود ابراہیمی پڑھنے کے بغیر نہ گزاریں۔ پڑھنے کا ادب یا درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود آپ نے پڑھنا ہے تو اس کے لیے کس طرح کے آداب ضروری ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود بھیجتے وقت دل میں محبت اور عقیدت ہو۔ وضو کا ہونا ضروری نہیں، مگر باوضو رہنے سے خشوع بڑھتا ہے۔ شور و غلغلے سے بچیں، آہستہ آہستہ مگر واضح آواز میں پڑھیں۔ اگر تنہائی میں ہو تو قلبی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود کے بعد اپنے دل کی حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اور درود بطور تعارف، محبت اور سفارش کا کام دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے والا بنائے، تاکہ درود پاک کی خوشبو سے ہماری قسمتیں بنیں اور ان کا فیصلہ ہو، اور ہماری نسل سے خوشبو آئے درود پاک کی۔ ایک چھوٹی سی ذہنی یاد دہانی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ آپ صبح کی شروعات درج بالا درود سے کر رہے ہیں تو دل میں چند لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و سیرت پر غور کریں، اور پھر دن کے لیے اللہ سے رہنمائی